بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، کائنات کے لامحدود فاصلوں میں اس کے سفر کو آج 5واں سال تھا۔ یہ 25 جون 2050 کی ایک دلچسپ شام تھی جب ناسا ہیڈ کوارٹر میں ایک وائس میسج گونجا۔ ہیلو، آئی ایم ڈاکٹر رینڈل۔ ہم لگ بھگ 24 گھنٹے بعد اس برفیلے چاند پر اتر جائیں گے۔ وہ بالکل ہمارے سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ اوور۔ ناظرین، شب و روز کی قید سے آزاد خاموش خلاؤں میں وہ جو کوئی بھی تھا، مگر یہ سچ ہے وہ انسان نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا۔ وہ ایک حیرت انگیز عجوبہ تھا۔ خواتین و حضرات، ناسا کی ٹیم اس سے پہلے کچھ ری ایکشن کرتی، ٹرانسمیٹر سے آواز دوبارہ پھر گونجی۔ میں ایک بار پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی روزی کا بہت خیال رکھا جائے۔ یاد رکھو، وہ میری زندگی ہے، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔ خواتین و حضرات، ٹرانسمیٹر سے کچھ ہی دور ایک جیتی جاگتی لڑکی روزی بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایک جیتا جاگتا وجود اصل ڈاکٹر رینڈل تشریف فرما تھے۔ دونوں کے چہروں پر معنی خیز مسکراہٹیں تھی۔ خواتین و حضرات، اگلی شام میٹنگ میں ناسا ریسرچ ڈائریکٹر مسٹر کینڈی بہت ہی پرجوش تھے اور بولے، ساتھیوں، مارس مشن پر کام کرنے والے مزید 8 سائنسدانوں کے دماغ مشین میں اپلوڈ کر دیے گئے ہیں اور بہت جلد انہیں مارس مشن پر روانہ کر دیا جائے گا۔ اور ہاں، وہ ڈاکٹر سام کو مرے ہوئے آج 10 سال ہو چکے ہیں۔ ابھی میٹنگ سے قبل ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، تو ان کے بقول چاند کے کئی مقامات پر ڈرلنگ جاری ہے اور وہ بذات خود اس مشن کو لیڈ کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ٹھیک 24 گھنٹے بعد روبوٹ ڈاکٹر رینڈل برفیلے چاند پر اتر چکا تھا۔ وہی اصل ڈاکٹر رینڈل جیسی سوچ، وہی تجزیہ، وہی میموری میں بیٹی اور بیوی کی یادیں، مگر سامنے صرف برفیلا چاند، برفیلی زمین اور کہیں کہیں آگ اور دھوئیں کے گولے۔ خواتین و حضرات، مگر وہ صرف ایک روبوٹ تھا جس کے اندر کسی انسان کی سوچ اور صلاحیت اپلوڈ کر دی گئی تھی، اور اس برفیلے چاند پر اسے زندگی تلاش کرنا تھی۔ یہی اس کی آئندہ مشینی کا مقصد تھا، اور اس جیسے نہ جانے کتنے انسان نما روبوٹ زمین پر بیٹھے لوگوں کے دماغ لیے دوسرے سیاروں پر مسلسل تحقیق میں مصروف عمل تھے۔ ناظرین، یہ 2050 کی دنیا ہے۔ اب ہم واپس 2022 میں چلتے ہیں۔ میں ہوں حافظ ایان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو 56 یوٹیوب چینل۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے 4 گیگا ہرٹ پاور رکھنے والا کمپیوٹر کبھی زندگی میں دیکھا ہے؟ نہیں جناب، کیونکہ یہ دنیا کا مہنگا ترین کمپیوٹر ہے، جو رب کائنات نے اس سے کئی گنا پاور رکھنے والے 83 ارب مائکرو کمپیوٹرز ہماری کھوپڑی کے اندر رکھ چھوڑے ہیں، جن کی پروسیسنگ پاور 1 کھرب فی سیکنڈ ہے، یعنی 1 بلین فی سیکنڈ۔ اس کی ایک نیورو وائر میں لاکھوں پیغامات ایک وقت میں سفر کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، قدرت کا بنایا یہ سپر کمپیوٹر اپنی دنیا خود تخلیق کرتا ہے، یہاں تک کہ ہم جنگلی زمانے سے ماڈرن ایج تک پہنچے۔ قدرت کا یہ شاہکار کسی آپریٹر یا ہدایت کار کے بغیر خود بخود ایک ایسا ترسم قدا قائم کر چکا ہے کہ اب ہم ایک ناقابل یقین دور کی طرف سفر کرنے لگے ہیں۔ ناظرین، مٹی کے ذروں میں دفن ایسے بے شمار کمپیوٹرز ہیں جو اگر لافانی ہوتے تو آج ہم لافانی ہوتے، مگر کیا کرے صاحب، جب قدرت کی یہ مشینری اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو بڑھاپا اور موت اسے دبوچ لیتے ہیں۔ ہر نسل کو پھر سے شروع سے ایک تھیوری اور ایک کلیے کو دوبارہ سیکھنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی قدرت کے ان ذہین و فتین کمپیوٹرز کو دنیا میں آنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں، جنہیں ابن سینا، الفارابی، آئنسٹائن، نیوٹن اور تھامس ایڈسن کہتے ہیں۔ یوں انسانی تحقیق کا سفر صدیوں تک سست رفتاری کا شکار رہتا ہے۔ دوستو، آج تک انسانوں نے جتنی بھی ترقی کی ہے وہ پچھلے ذہین و فتین لوگوں کی کتابیں پڑھ کر حاصل کی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر وہ ذہین لوگ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتے تو آج ان کے دماغ کتنے آگے نکل چکے ہوتے۔ خواتین و حضرات، مارس مشن پر کام کرنے والے سائنسدان جب مریخ پر مشین ڈرائیو کرتے ہیں تو انہیں زمین سے کمپیوٹر کو کئی کمانڈز دینا پڑتی ہے۔ پھر اگلے 2 دن بعد پتا چلتا ہے کہ ڈی ڈرائیو کس حد تک ناکام یا کامیاب رہی، یعنی ابھی تک ہمارے پاس براہ راست خلاؤں کا تجزیہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ذرا سوچئے ناظرین،
زمین پر بیٹھے جو دماغ چاند کے نیچے اور مریخ کے اندر تک نظر رکھے ہوئے ہے، وہ دماغ کمپیوٹر میں اپلوڈ کر کے براہ راست مشاہدے اور تحقیق کے لیے مریخ پر اتر جائیں تو چند ہی مہینوں میں سائنسی دنیا میں ایک زبردست انقلاب آ سکتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، ہم موت سے ہمکنار ہونے سے قبل کسی بھی عظیم اسکالر کو ہمیشہ کے لیے مشینی زندگی دے سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب یہاں آ کر کچھ مذہبی اعتراضات جنم لیں گے، میں ان پر بات بعد میں کروں گا۔ پہلے ہم ڈسکس کر لیں کہ آخر یہ سب کچھ ہوگا کیسے اور اس وقت دنیا میں اندر ہی اندر چل کیا رہا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، 1000 سال قبل دنیا کے پہلے نیورو سرجن مسلم سائنسدان محمد زکریا رازی نے سوال اٹھایا کہ انسانی ذہانت جسم میں کہاں پائی جاتی ہے؟ ہمارے خواب و خیال، منصوبے، غرض، ہر قسم کی سرگرمی کا ذمہ دار ہمارا کون سا عضو ہے؟ یوں انہوں نے دماغ کے ابتدائی نقوش دنیا میں پہلی بار تیار کیے۔ 1948 میں انسانی دماغ یورپ کے لیے کئی طرح سے اہمیت اختیار کر گیا۔ یوں پہلی بار انسان نے قدرت کے 83 ارب مائکرو کمپیوٹرز کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ناظرین، اس کی پروسیسنگ، اس کے ڈیپ ایریا، اس کے لاکھوں عجیب و غریب اثرات تک رسائی کا باقاعدہ ایک سلسلہ شروع ہوا۔ یہ دماغ باہر کی دنیا کو کیسے انالیسس کرتا ہے، یہ میموری اور چہروں کو کیسے پہچانتا ہے، اس کے پروگرام خود کیسے ترتیب پاتے ہیں۔ انسان کا بنایا ہر کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر جیسا ہے، مگر قدرت کا یہ شاہکار ہر دوسری کھوپڑی میں اپنا ایک الگ جہاں بسائے ہوئے ہے اور دوسرے دماغ کی صلاحیتیں، سوچے، مزاج پہلے سے مختلف ہے۔ خواتین و حضرات، جوں جوں انسانی دماغ کے اسرار و رموز عیاں ہوتے گئے، ہم نے اس کی مکمل ایکٹیویٹی کو سمجھنا شروع کر دیا تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی ایک آرٹیفیشل ذہانت تخلیق کرنے کا خیال پنپنے لگا۔ ایک مشینی ذہانت، ایک ایسی ذہانت جو انسانی دماغ کی طرح چیزوں کا خود بخود جائزہ کرے اور پھر اس کا ایک بہترین رزلٹ پلے کرے۔ خواتین و حضرات، یہ 20ویں صدی کا پہلا چیلنج تھا، یعنی ایک دماغ جیسی یا اس کے قریب ترین کی کوئی چیز ایجاد کرنا۔ خواتین و حضرات، انسانوں نے پھر یہ ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ صوفیہ روبوٹ اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ مثالیں تو بہت ساری ہیں، لیکن صوفیہ روبوٹ اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ صوفیہ کو دنیا کے ہر موضوع اور ہر کلچر پر ایک بہت بڑا ڈیٹا دیا گیا جس کو انالیسس کر کے رد عمل ظاہر کرتی ہے اور وہ چیزوں کو خودکار انداز میں سیکھتی ہے۔ حالانکہ وہ انسان نہیں ہے، مگر قانون اس پر لاگو ہوتا ہے۔ ناظرین، حالیہ سالوں میں نیچرل انٹیلیجنس یعنی انسانی دماغ کی فوٹو کاپی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مشینی دماغ کی ایجاد کے بعد اب آگے انسانوں کے اہداف بہت ہی دلچسپ ہے۔ دوستو، انسانی دماغ براہ راست مریخ، سیٹرن، نیپچون جیسے سیاروں پر اور کائنات کے برفیلے چاندوں پر اترنا چاہتا ہے، کیونکہ مشینوں کے ذریعے ملنے والی انفارمیشن بہت ہی پیچیدہ اور سست ہوتی ہے۔ اگر ایسے ہی کام چلتا رہا تو ہمیں کائنات کو کنگالنے میں کروڑوں سال اور اربوں نسلیں درکار ہوگی۔ اتنا بڑا رسک مناسب نہیں لگتا۔ خواتین و حضرات، اب ہر سیارے کا اپنا ایک الگ ایٹموسفیئر ہے۔ بے شمار خلائی معاملات بھی ایسے ہیں کہ انسان اپنی چلتی سانسوں اور دھڑکنوں کے ساتھ کائنات کے دوسرے مقامات پر فی الوقت ابھی تک نہیں اتر سکتا۔ ناظرین، اب درمیانی راستہ کیا ہے؟ کس طرح یہ ممکن ہے کہ ہم دوسرے سیاروں پر براہ راست اتر کر ریسرچ کر سکیں؟ ناظرین، آگے کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ اب اگر کوئی سائنسدان نیپچون کے برفیلے چاند پر کام کر رہا ہے اور اس کے معاملات کو بخوبی سمجھتا ہے تو اس کا برین کلون تیار کیا جائے گا، یعنی اس کا دماغ کاپی کر کے مشین میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ پھر وہ مشین اس برفیلے چاند پر براہ راست اتر کر ریسرچ کرے گی۔ اس مشین کی سوچ، عادات، تجزیہ کرنے کی صلاحیت بالکل زمین پر بیٹھے متعلقہ شخص جیسی ہوگی، بلکہ یوں کہیں کہ وہ بالکل ہی وہی ہوگا۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اگلا ہدف ہے۔ ناظرین، ہماری سائنسی دنیا میں ایک زبردست انقلاب یوں بھی آ سکتا ہے کہ ہم موت کو دماغ پر اثر انداز نہ ہونے دیں اور ایک ذہین و فطین دماغ موت کے بعد بھی اپنے تجربات و تحقیق جاری رکھے۔ خواتین و حضرات، اب بہت سارے لوگوں کو میری بات بہت عجیب و غریب لگے گی۔ دیکھیے، یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ اپنے خیالات کو کتاب کی صورت دیتے تھے، آج وہی خیالات بما تصویر اور آواز ہم تک پہنچی ہے۔ اب اگلے زمانے میں یہ ہوگا کہ کتابیں یا ویڈیو ریکارڈنگ سے ایک قدم آگے نکل کر پورا دماغ کاپی کر کے مشین میں اپلوڈ ہوگا۔ یہ ایک جسٹ میموری ہوگی، بالکل وہی میموری جو دماغ سے نکل کر کتاب پر آئی تو شکوے جواب شکوہ کہلائی، ٹی وی پر آئی تو لائیو ٹرانسمیشن یعنی ریکارڈنگ کہلائی۔ لیکن اب صرف آگے یہ ہوگا کہ یہ میموری ایک پوری شخصیت کا روپ دار جائے گی۔ یہ فرد کی موت کے بعد بھی اپنی تحقیق کا سفر جاری رکھے گی۔ اب یہاں آ کر کچھ مذہبی اعتراضات جنم لیتے ہیں کہ شاید
انسان خدا سے ٹکر لینے کی کوشش میں ہے یا شاید انسان زندگی کی ڈیفینیشن چینج کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیے، زندگی کا فلسفہ روح اور جسم سے جڑا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو فرد ہی نہیں ہے، چاہے اس کا دماغ بعد میں ہزاروں سال تک کام کرتا رہے، وہ ایک الگ چیز ہوگی۔ بالکل ایسے ہی جیسے یہ ریکارڈنگ آپ اس وقت سن رہے ہیں، آپ سے باتیں کرنے لگے، لیکن یہ ریکارڈنگ نہیں بتا سکتی کہ میں اس وقت کہاں ہوں اور کس حال میں ہوں، زندہ ہوں یا مردہ ہوں، کیونکہ اب میں اور یہ ریکارڈنگ دونوں الگ الگ حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ یہ ریکارڈنگ کوئی کتاب پڑھتی ہے تو مجھے نہیں معلوم، میں جو کچھ بھی کرتا ہوں اسے نہیں معلوم، بس ہماری برین انٹیلیجنس یعنی سوچ، کام کا طریقہ، مزاج اور آئندہ اہداف کا تعین ایک ہوگا۔ لہٰذا آپ اس ایجاد کو زندگی سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ زندگی کچھ اور چیز ہے اور یہ کچھ اور چیز ہے، لیکن ذرا کھلے ذہن کے ساتھ سوچئے، اگر ایسا ہوتا ہے، اگر سچ میں ایسا ہوتا ہے تو شاید ہم اقبال اور قائد اعظم جیسے لوگوں کو ہمیشہ اپنے درمیان پائیں گے۔ شاید ہم ان تاریخی غلطیوں سے نجات حاصل کر سکیں گے جو عام طور پر شخصیات سے منسوب کی جاتی ہے، اور سب سے برتر ہماری آنے والی نسلوں کو صدیوں کا تجربہ رکھنے والے لوگ مل سکیں گے جو آج ہمیں میسر نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، اگر ہم یہ سب کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو انسانوں کا اگلا ہدف ہوگا، صدیوں پہلے مرے ہوئے انسانوں کی کھوپڑیوں سے ان کی میموری کو ریکور کرنا، ان کا مٹی میں ملا ہوا دماغ ریکور کرنا۔ ناظرین، فی الوقت آپ اس بات کو لمبی چھوڑنا ہی سمجھیں، یہ جو میں اب بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ میری ذاتی رائے ہے اور اس رائے کی بنیاد وہ تجربات ہے جو آج یورپ میں لاشوں پر کیے جاتے ہیں، کیونکہ جو کو ہزاروں سال قبل مرے ہوئے انسانوں کی ختم شدہ لاش کی مکمل تصویر تیار کر سکتی ہے، اس کے مٹی میں ملے ہوئے گلے سے اس کی اصل آواز کا پتہ لگا سکتی ہے، تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اور دوسری طرف ایک ہم ہے جو اس دنیا میں بالکل ویلے ہیں اور اگلے جہاں میں بھی جنت ہماری منتظر ہے۔ حالانکہ دین ہم سے تحقیق و تسخیر کا عمل چاہتا ہے اور ہم ایک زبردست خراب لائف اور موت کے بعد مدینہ میں قبر چاہتے ہیں۔ ہمارا بھی عجیب فلسفہ ہے۔ خیر جناب، مشینیں دماغ کے لیے دوسرے سیاروں پر اترنا یا پھر دنیا کے انقلابی لوگوں کو ایک مشینی زندگی دینا، یہ خواب جتنا سہانا ہے اتنا ہی بھیانک بھی ہے۔ قدرت کی یہ مشین جب تک آزاد ہے، نئے معاشرے اور نظریات جنم لیتے رہیں گے، ان کا دفاع بھی ہوتا رہے گا، لیکن جس دن انسان نے اپنے دماغ کو کاپی کرنا شروع کر دیا یا دوسرے کی برین انفارمیشن میں مداخلت شروع کر دی، تو اس وقت انسان کے پرسنل نظریات میں، خیالات میں تحریف ممکن ہو جائے گی۔ یہ بندہ آزاد کی بجائے بندہ غلام بن سکتا ہے، کیونکہ خوابوں کے پیچھے وہی قوتیں کھڑی ہیں جنہیں پوری دنیا آئیڈیالوجی کو ایک نئی سمت دینی ہے۔ وہ سمت جہاں کچھ بھی انسانوں کا پرسنل نہیں ہوگا، جہاں لوگ صرف غلامی کے لیے پیدا ہوں گے۔ یہ متوقع ٹیکنالوجی اگرچہ بے مثال فوائد رکھتی ہے اور میں ذاتی طور پر اس سے بہت متاثر ہوں، لیکن خواتین و حضرات، اس کے نقصانات کے امکانات کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم ہسٹری دیکھیں، وہ قوتیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، انہوں نے کبھی بھی انسانی خدمت کی غرض سے میرے خیال سے بہت ہی کم کام کیا ہے اور ان کے مفادات اپنے ذاتی ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید معلوماتی، تاریخی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو تحقیق و تسخیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔